شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کا معلوم کروا لیں۔ کتاب کھول لے زاد الطالبین، اور یہ روایت انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ سبق یہاں سے التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، یہاں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تاجر، تجار یہ جمع ہے تاجر کی، کہ تاجر یعنی سارے تاجر قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا فجار۔ فجار فاجر کی جمع ہے، فاجروں کے ساتھ۔ تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ ہوگا۔ الا، یہ استثناء ہے، حرف استثناء، مگر سوائے کس کے؟ من اتقى وبر وصدق، مگر سوائے اس تاجر کے جس میں تین صفات پائی جاتی ہو، مگر سوائے ان کے کہ جس میں تین صفات۔ کون سے؟ الا من اتقى، مگر سوائے اس تاجر کے جس نے تقوی اختیار کیا، تقوی کے ساتھ تجارت کی، وبر اور نیکی کی، نیکی، وصدق اور سچ بولا۔ الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہ تاجر جس نے تقوی اختیار کیا اور نیکی کی، وصدق اور سچ بولا۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترجمہ تو آپ سمجھ گئی ہوں گی، پھر سے ترجمہ کر لیتا ہوں ایک مرتبہ، کہ تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ فجار جمع ہے فاجر کی، بدکار، گناہگار۔ الا، مگر سوائے اس تاجر کے کہ من اتقى وبر وصدق، جو تین صفات کا حامل ہوا۔ کون سی تین صفات؟ کہ جس نے تقوی اختیار کی، پوری زندگی معلوم ہوا کہ عام طور پر تاجر ان کا حشر آپ نے فرمایا کہ فاجروں کے ساتھ ہوگا، مگر سوائے اس تاجر کے جس نے یہ تین صفات پائی جاتی ہو۔ اور پھر ان تین صفات میں بھی من اتقى، تقوی اختیار کیا۔ تو آگے جو دو صفات ہے برہ اور صدقہ، یہ بھی تو تقوی میں آ گئی۔ نیکی بھی تقوی کا ہی ایک حصہ ہے، سچ بولنا بھی تقوی کا حصہ ہے، پھر اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اعتراض اشکال سمجھ میں آیا ہوگا کہ جب من اتقى کہہ دیا تو کافی تھا، کیونکہ سچ بولنا اور نیکی کرنا تو ویسے ہی تقوی کا حصہ ہے، تو کافی ہو جاتا۔ لیکن اس کو الگ سے بھی ذکر کیا تقوی کے بعد، کہ وہ بر و صدقہ، اور نیکی کی اور سچ بولا، حالانکہ تقوی میں یہ دونوں باتیں داخل ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ یہ بات تو تقوی میں داخل ہے، لیکن آج کل یا عام طور پر جو تاجر ہوتے ہیں ان میں ان دو صفات کی بڑی کمی ہوتی ہے، دو صفات کی کمی ہوتی ہے۔ ایک نیکی کے ساتھ تجارت کرنا، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، اور دوسرا سچ بولنا۔ اس لیے اس کو خاص طور پر ذکر کیا۔ اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ دو بڑی اہم صفات ہیں، اگرچہ تقوی کا جز ہے، تقوی کا حصہ تو ہے، لیکن یہ دو اتنی اہم صفات ہیں تجارت کی دنیا میں کہ اس کو آپ علیہ السلام نے الگ سے بھی ذکر کیا کہ بھئی یہ نہیں چھوڑنا، یہ ضرور اپنانا ہے، ورنہ پھر فجار کے ساتھ حشر ہوگا۔ امید ہے کہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہ آگے والی روایت ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پھر دونوں کو مشترکہ طور پر انشاءاللہ تشریح عرض کریں گے، چونکہ آگے والی حدیث بھی جو ہے وہ تجارت سے متعلق ہے، اس میں بھی تاجر کی صفات ذکر کی گئی ہے، تو وہ بھی پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، پھر دونوں کی تشریح انشاءاللہ ایک ساتھ ہوگی۔ آگے والی روایت دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ تاجر، التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہو، الامین اور امانت دار ہو، جو سچا ہو اور امانت دار ہو۔ صدوق مانے سچا، سچ بولنے والا، امین امانت دار، امانت دار، دیانت دار۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہو اور دیانت امانت والا ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایسے تاجر کا حشر یہ قیامت کے دن
انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی وہ تاجر جس میں یہ دو صفات پائی جائے۔ کون سی دو صفات؟ سچ بولنا، امانت کے ساتھ تجارت کرنا، امانت دیانت، خیانت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا اور خیانت سے بچنا، امانت کے ساتھ تجارت کرنا اور سچ کے ساتھ تجارت کرنا۔ جو اس پر ہمیشہ پوری زندگی قائم رہا اور تجارت میں پوری زندگی سچ بولا، امانت اور دیانت اختیار کی، تو ایسے تاجر کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ دو بہت بڑی صفات ہیں۔ حدیث میں جو نکات ہیں پہلے وہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ تشریح۔ تو دیکھیں دو صفات خاص طور پر لائے، وجہ کیا ہے؟ ورنہ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صفات ہیں کہ تجارت میں انسان رحم دلی اختیار کر لے، نرمی اختیار کر لے، سخاوت اختیار کر لے، اچھی باتیں، ضروری ہے وہ صفات بھی، لیکن یہ دو صفات بہت اہم ہے۔ اور پھر ان دو صفات پر اتنا بڑا انعام کیوں مل رہا ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہے، تاجر دکان پہ بیٹھنے والا، مارکیٹ جانے والا، لیکن قیامت کے دن حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ۔ انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک مقام ہے۔ پھر صدیقین کے بعد تیسرا مقام شہداء کا ہوتا ہے، جو اللہ پاک کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ شہداء کا بھی بڑا مقام ہے۔ تو انبیاء کا مقام، صدیقین کا مقام، شہداء کا مقام، اور ایک طرف عام تاجر، دکاندار۔ لیکن اتنا بڑا مقام مرتبہ کیوں مل رہا ہے؟ کہ دو صفات اختیار کرنا اتنا آسان نہیں۔ یہ پڑھنا آسان، بولنا آسان، لیکن یاد رکھیں کہ ان دو صفات کو سامنے رکھ کر اور ان کو اختیار کر کے پوری زندگی تجارت کرنا، یہ اتنے معمولی بات نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ان دو صفات، سچ بولنا اور امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنا، پوری زندگی جس نے یہ صفت اختیار کی ہے، دو صفات، تو پھر اس کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ دوسری بات اس حدیث میں فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء، تو یہ مرتبوں کے اعتبار سے جو وہ تاجر جو پوری زندگی 100% سچ اور امانت کے ساتھ انتہائی اعلیٰ اور درجے میں اور تقوی کے ساتھ رہا، اس کا انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور جو صدق اور امانت کے ساتھ تجارت کی لیکن کچھ کم درجے میں کی تو شہداء کے ساتھ ہوگا، اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور جس نے اس سے کم درجے میں کی تو شہداء۔ یہ پھر اپنے یعنی مقام اور مرتبے کے مطابق کہ جو جتنا زیادہ سچا اور امانت دار ہوگا اس کا درجہ بھی اتنا بڑا ہوگا۔ کوئی انبیاء کے ساتھ ہوگا، کوئی صدیقین کے ساتھ ہوگا اور کوئی شہداء کے ساتھ ہوگا، کیفیت کی فرق کے مطابق، کیفیت کے اختلاف کے مطابق۔ دوسری بات کہ ان تین کو خاص ذکر کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس میں بھی نکتہ لکھا کہ انبیاء کے ساتھ حشر اس لیے ہوگا کہ اس نے انبیاء کے احکامات کی روشنی میں تجارت کی، اس نے انبیاء کرام کے احکامات کی روشنی میں تجارت کی، اس لیے ان کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ صدیقین کے ساتھ کیوں ہوگا؟ صدیق کہتے سچے کو، جو سچ بولنے والا ہو۔ یہ ایک مقام ہے، مقام صدیقیت۔ اس نے، جس تاجر نے سچ بول کر تجارت کی، اس نے پوری زندگی سچ بولا، صدق کے ساتھ گزاری، اس لیے اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا۔ شہداء کے ساتھ کیوں ہوگا؟ تو اس میں ایک بات ذہن میں، دل میں عام طور پر آتی ہے کہ دیکھیں شہید اس کو کہتے ہیں جو اپنی جان قربان کر دے، اپنا خون اللہ پاک کے راستے میں پیش کر لیں، اپنا خون بہا لے۔ تو یہ تو دکان پہ بیٹھا ہوا تاجر ہے، یہ شہید تو نہیں ہے، میدان میں تو نہیں گیا، گردن تو نہیں کٹائی، اپنا خون تو نہیں بہایا، لیکن اس نے اپنی خواہشات کا خون کیا، اس نے اپنے ارمانوں کا خون کیا۔ کیوں؟ ہر انسان چاہتا ہے میں زیادہ کما لوں، زیادہ سے زیادہ کما لوں، اور دل چاہتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ بس 2 روپے ملنے 4 مل جائے، 6 مل جائے، ہر انسان چاہتا ہے نا۔ لیکن اس نے سوچا کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا پیسے تو زیادہ کما لوں گا، لیکن جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گی، دھوکہ ہو جائے گا۔ دل کہہ رہا ہے، خواہش ہو رہی ہے، لیکن اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو دبا لیا، ان کا خون کر لیا،
اپنی ارمانوں کا خون کر لیا، جیسے ایک شہید اپنا خون بہاتا ہے، تو ان کا انجام اور حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ دونوں حدیثوں کا ترجمہ اور اس میں جو اہم نکات آپ کے سامنے آئے۔ اب عام بات سن لیں کہ دیکھیں تجارت یہ بھی ہمارے معاشرت کا حصہ ہے، دین کا بھی حصہ ہے۔ اصل میں عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دین اور شریعت یہ صرف مسجد تک محدود ہے، دینی معاملات تک محدود ہے، بس ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دین کے ہر شعبے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے امت کی۔ دین صرف مسجد تک تھوڑی ہے، دین صرف نماز روزے تک تھوڑی محدود ہے۔ جہاں پر دین کا تعلق عبادات سے ہے وہاں معاشرت اخلاق سے بھی ہے۔ دین تو ان سب کا حصہ ہے نا، سب کے مجموعے کا نام ہے کہ عقائد بھی درست ہو، عبادات بھی ٹھیک ہو، معاملات بھی ٹھیک ہو، اور معاشرت و اخلاق بھی درست ہو۔ جہاں پر علیہ السلام نے عقیدے کی درستگی کا حکم فرمایا، جہاں پر آپ علیہ السلام نے عبادات کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے، فضائل ذکر فرمائے، ترک پر وعید ذکر فرمائی، وہیں پر آپ علیہ السلام نے تجارت کے احکامات بھی ذکر فرمائے، وہیں پر آپ علیہ السلام نے گھریلو زندگی کے احکامات بھی ذکر فرمائے۔ ایک بازار میں تجارت کیسے کرنی ہے، کامیاب تاجر کے لیے کون سی صفات اختیار کرنی ضروری ہے، کون سا تاجر کامیاب ہے، کون سا تاجر ناکام ہے، کون سی صفات اختیار کرنی چاہیے، کن صفات سے بچنا چاہیے، یہ سب ہمیں دین میں ملے گا، اور شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ سب اسی کا حصہ ہے نا کہ امانت اختیار کرو، دیانت اختیار کرو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکے سے بچو، ملاوٹ سے بچو، سب ہے یا نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، جو تاجر کہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اس کا سامان بک جاتا ہے، تو فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے قیامت کے دن ایسی حالت میں پیش ہوگا کہ اللہ پاک اس پر ناراض ہوں گے، اللہ پاک غضبناک ہوں گے، اس سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ تو جھوٹ بول کر جھوٹی قسم کھانا یہ اللہ پاک کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ اسی طرح علیہ السلام نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہم میں دھوکہ دے، ملاوٹ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سب احکامات کس کے لیے ہے؟ تو ایک مومن کی ایک تجارتی معاشی زندگی بھی ہوتی ہے، تو شریعت نے اس میدان کی طرف بھی رہنمائی فرمائی، اس میں بھی شریعت نے کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا کہ ایک تاجر اگر ہے اور تجارت، جیسے آپ جانتی ہے خود بھی سنت ہے، آپ علیہ السلام نے بھی تجارت فرمائی ہے، اور سیرت پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، سب پڑھتے ہیں تمام مسلمان کہ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے سے قبل بھی تجارت کے لیے سفر فرمائے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اس کا سبب کیا بنا سب جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں ایک مالدار بیوہ خاتون تھی جو تجارتی اموال بیچتی تھی، اور یعنی تجارت کرتی تھی، اور تجارتی سامان ان کا دوسرے ملکوں میں فروخت ہوتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی دیانت، امانت، صدق کا شہرہ سن کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اپنا سامان تجارت بھیجا، غالباً ملک شام، اور غلام بھی تھے ساتھ میں، اور واپس آ کر غلام نے جب حضور علیہ السلام کی امانت، دیانت، صدق کی حالت بتائی اور منافع بھی بہت ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ السلام کی صدق، امانت، دیانت کی حالت سنی تو حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ ان کو بڑے بڑے گھرانوں سے نکاح کے پیغام آتے تھے، اور بڑی مالدار خاتون۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ غالباً 25 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 40 سال۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے تجارت فرمائی ہے، صحابہ تجارت فرماتے تھے، تابعین، تبع تابعین، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے۔ تو اس سے تو انکار نہیں ہے، تجارت میں اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہے، اور ایک رزق حلال کمانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ پاک کا دوست ہے۔ تو تجارت انسان کرتا ہے، لیکن ایک تاجر میں صفات کیا ہو، کامیاب تاجر میں صفات کیا ہو؟ ہر انسان آج چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیابی تو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم کامیابی والے راستے پر چلنا نہیں چاہتے۔ ہر انسان جس سے پوچھے بھی آپ کامیابی چاہتے ہیں، میں ضرور چاہتا ہوں، لیکن کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو صفات اختیار کرنی ہے کہ انسان پھر تجارت تو کرے گا لیکن سچ بولے گا، جھوٹ سے بچے گا۔ آج میں سچ بولنے پہ تیار نہیں۔ امانت دیانت کے ساتھ تجارت کرنی ہوگی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا، خیانت نہیں کرنی ہوگی، ملاوٹ نہیں کرنی ہوگی، سودی معاملات لین دین نہیں کرنے، تو میں اس کے لیے آج پھر تیار نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ راتوں رات مالدار بن جاؤں، تجارت میں اپنی ترتیب پر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ پھر کامیاب تاجر نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں شریعت نے ہمیں ایک معاشی نظام دیا۔ دنیا میں بہت سارے تجارتی نظام، معاشی نظام آئے ہیں، کہیں پر سرمایہ دارانہ نظام آیا، کہیں پر اشتراکیت کا نظام آیا، لیکن دونوں ناکام ہوئے۔ اس کی تفصیلات میں نہ ہم جانا چاہتے ہیں، اور موضوع بھی تھوڑا سا ایسا ہے کہ شاید پھر سمجھنے میں مشکل ہو، لیکن بس ایک اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ سرمایہ دارانہ نظام اگر رائج ہوا تو وہ بھی ناکام اس لیے ہوا کہ اس میں ہر انسان اپنی چیز کا صرف خود ذاتی طور پر مالک ہے۔ تو اس سرمایہ دارانہ نظام کا نقصان پھر کیا ہوا کہ خود غرضی جس کو کہتے ہیں نا، وہ انسان پر غالب آ گئی۔ مالدار جو ہے مالدار تر ہوتا گیا، غریب غریب تر ہوتا گیا۔ اس کے برعکس اشتراکی نظام لایا گیا کہ کوئی چیز کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگی، سب ایک مشترک چیز ہوگی۔ تو یہ بھی ایک منصفانہ نظام نہیں تھا کہ اس میں انسان اپنی کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، ہر چیز جو ہوگی وہ پوری قوم کی ہوگی۔ تو خود اپنی چیز کا مالک نہ بننا، یہ بھی ایک مناسب نظام نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں اسلامی معاشی نظام، اسلام نے معاشی نظریہ پیش کیا ہے، معتدل نظریہ ہے کہ نہ انسان معاش میں بالکل آزاد ہے 100%، کہ چاہے جس طرح چاہے کمائے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک انسان ایک کمانے کی مشین بن جائے، انسان ایک کمانے کی مشین نہیں ہے، یا انسان ایک معاشی جانور تو نہیں ہے نا۔ تو شریعت نے بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ میں جس طرح چاہوں کماؤں، جھوٹ بول کر کماؤں، سود لے دے کر کماؤں، خیانت کر کے کماؤں، دھوکہ دے کر کماؤں، سود سے کماؤں، جھوٹ بول کر کماؤں، ملاوٹ کر کے کماؤں۔ اس سے شریعت نے روکا۔ میں بالکل آزاد نہیں ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے بالکل کہ شریعت نے 100% پابند کر دیا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ تو انسان ایک حد تک تجارت میں آزاد ہے، جس چیز کی تجارت کرنا چاہے، لیکن شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر۔ یہ ایک معتدل اسلامی معاشی نظام ہے کہ انسان اپنی چیز کا مالک بھی ہے۔ انسان جو کما رہا ہے یقیناً وہ اس کی چیز ہے، وہ اس کا مالک ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ضرور ہے کہ آپ کما رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ایک کمانے کی مشین بن جاؤ، کہ نہ دن رات میں صرف انسان اس دوڑ دھوپ میں رہے، کسی طریقے سے مال بڑھا لوں۔ پھر انسان اس کے لیے نمازوں کو بھی قضا کر رہا ہے، عبادات کو بھی چھوڑ رہا ہے، نیک اعمال بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو اس کی شریعت نے مخالفت کی۔ انسان کمائے ضرور، لیکن عبادات اپنے وقت پر، معاملات درست ہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ معاملات خراب ہے، میرے لین دین خراب ہے، جھوٹ میں بول کر کما رہا ہوں، دھوکہ دے کر کما رہا ہوں، غلط بیانی کر کے کما رہا ہوں، خیانت کر کے کما رہا ہوں، سودی معاملات کر رہا ہوں۔ ان چیزوں پہ شریعت نے پابندی لگائی۔ ضرور کماؤ، لیکن اعتدال کے ساتھ، عبادات اپنے وقت پر، حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، ملاوٹ سے پرہیز کرنا ہے، خیانت سے پرہیز کرنا ہے، دھوکہ دہی سے پرہیز کرنا ہے، سودی، جوا، سٹہ، قمار، یہ طریقے ناجائز اور حرام ہیں۔ جیسے عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ سود، چلے جوا سٹہ کر لوں، راتوں رات امیر بن جاؤں گا، یہ حرام ہے۔ انما الخمر، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں انما الخمر
والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب گندگی ہے، شیطانی کام ہے. تو جوا، سٹا، قمار، پرچی، یہ سب جتنے طریقے رائج ہے، بونڈ، فلاں فلاں فلاں، یہ صحیح نہیں ہے. آج اس طریقے سے ہم جو ہے امیر بننا چاہتے ہیں، غلط طریقے پر. اسی طریقے سے ملاوٹ کرنا بھی حرام ہے. اسی طریقے سے دھوکہ دینا، غلط چیز سامنے الگ، یعنی مثال کے طور پر بہت سارے دیکھیں کتنی اس میدان کے اندر خرابیاں ہیں. غلط بیانی کرنا، مثال کے طور پر ایک چیز کسی اور ملک کی بنی ہوئی ہے، میں کسی اور ملک کا کہہ کر فروخت کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک چیز چائنا کی بنی ہوئی ہے، میں نے اس پہ لگا دیا میڈ ان جاپان، اسٹیکر لگا دیا. ہر چیز بن جاتی ہے آج کل. اور میں نے کہا یہ تو جاپان کی بنی ہوئی ہے. خریدنے والے نے کہا مجھے جاپانی چاہیے. میں نے کہا دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے. اور وہ بیچارہ یہ سمجھ کر لے گیا تو یہ میں نے جھوٹ بولا، یہ میں نے دھوکہ دیا، خیانت کی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے غلہ ہے، اناج ہے، مثالیں ہیں. اوپر ہم نے اچھی کوالٹی کا رکھ دیا اور نیچے سارا گند بھرا ہوا ہے. نیچے ساری 2 نمبر چیز ہے، اور اوپر جو میں نے ظاہر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، جس کو گاہک آ کے دیکھتا ہے وہ اچھی چیز ہے. وہ تو صرف بیچارہ اوپر دیکھ لیا اور اس نے کہا چلے یہ اچھا والا ہے، وہ لے لیا، نیچے ساری خراب چیز آ گئی. یہ بھی ملاوٹ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. تو غلط بیانی کرنا، گھٹیا چیز اعلیٰ کہہ کر بیچنا، ناقص چیز، عیب والی چیز بیچنا، یہ شریعت میں منع ہے. لیکن اب فقہ کے مسائل جو آپ میں طالبات ہیں یا جو علم حاصل کر رہی ہے یا جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں خیار رؤیت ہوا، خیار عیب ہوا، یہ سب کے سب کیا چیزیں. شریعت نے تو اتنی رعایت رکھی ہے، ہمارے دین اسلام نے، کہ بھئی خیار رؤیت بھی دیکھ سکتے، آپ چلے بھئی دیکھ لے، پسند آ جائے تو لے لے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں. یہ اختیار بھی دیا جاتا ہے. خیار عیب بھی دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھ لو، چلو اگر کوئی عیب ہوا تو واپس لا کے واپس کر دینا. ٹھیک ہے، انسان اس کے لیے کوئی وقت دے دے. کہ ہمارے ہاں تو پہلے سے لکھ لیا بھئی خریدی ہوئی چیز، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. اور پتہ ہے کہ بھئی کیا ہے، اب غلط چیز اوپر رکھنی ہے، صحیح چیز اندر صحیح چیز اوپر رکھنی ہے، غلط چیز چھپا کے رکھ دی. اب وہ بیچارے نے آ کے دھوکے سے خرید لی، اب واپس آیا تو میں نے کہا دیکھو سامنے تختی لگی ہوئی ہے نا، خریدا ہوا چیز واپس نہیں ہوگا یا تبدیل نہیں ہوگا. یا اس پہ ٹیگ بھی لگا دیا، دکان پہ بھی لکھ کے لگا دیا خریدا ہوا مال تبدیل یا واپس نہیں ہوگا. اب وہ بیچارے نے غلط چیز لے لی، مہنگے داموں میں سستی چیز لے لی. اب آ رہا ہے، میں نے کہا میں تو واپس نہیں کروں گا. آج کل کتنی مارکیٹ میں یہ چیزیں، یہ دھندے سب رائج ہیں. خوف خدا نہیں ہے. تو ایک تاجر، اور دیکھیں اس میں 2 روایتیں آپ کے سامنے آئی نا، کہ ایک روایت میں آپ کے سامنے آیا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق. دوسری میں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ تاجر کی گویا آپ علیہ السلام نے 2 قسمیں بتا دی، تقسیم ہو گئی کہ تاجر 2 قسم کے ہوں گے دنیا میں. ایک وہ کہ جو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، غلط بیانی کر کے تجارت کریں گے. تو التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، یہ اس قبیل میں آ جائیں گے. ان کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگا، بدکاروں کے ساتھ ہوگا، گناہگاروں کے ساتھ ہوگا. یہ بدکار گناہگار بنا کر اٹھائے جائیں گے. اب ظاہری بات ہے پھر سزا ملے گی جہنم میں. دوسری قسم کے تاجر وہ ہوں گے جو نیک، دیانتدار، امانتدار، سچے ہوں گے. تو ان کا حشر پھر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو آپ علیہ السلام نے گویا تقسیم فرما دی کہ تاجر 2 طرح سے ہیں انجام کے اعتبار سے. اور یہی تجارت علماء نے لکھا ہے، اس تجارت کو انسان اپنے لیے جنت کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے، اس تجارت کو انسان اپنے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے. یہ اب انسان کے اپنے اختیار میں کہ میں تاجر ہوں لیکن میں صحیح تجارت کر کے، دین اور شریعت کے اصولوں پر چل کر تجارت کر کے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بناتا ہوں، یا دین اور شریعت کے اصولوں کے خلاف تجارت کر کے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بناتا ہوں. تو یہی تجارت، یہی مال، یہ میرے لیے عبادت بھی بن سکتی ہے. یاد رکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ دین زاویہ نگاہ بدلنے کا نام ہے. کہ ایک انسان دنیا کا کام کر رہا ہے لیکن اس میں بھی اگر انسان اچھی نیت رکھ لے، دین کی نیت رکھ لے، وہی دنیا کا کام انسان کے لیے عبادت اور ثواب بن جاتا ہے. اب بات سمجھ رہی ہے نا؟ ایک تاجر ہے،
اب مجھے دکان تو جانا ہے، بچوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ملازمت پہ جانا ہے، دکان جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، کوئی نہ کوئی جس کام سے میں وابستہ ہوں اس پہ تو مجھے جانا ہی ہے، جانا ہے روٹین میں، صبح جانا ہے، شام یا رات کو واپس آنا ہے۔ لیکن میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ میں اس میں کچھ نیت کروں کہ میں یہ رزق حلال کیوں کما رہا ہوں، میں نیت کر لوں صبح جاتے وقت کہ اللہ میں جو جا رہا ہوں، میں جو ملازمت کرتا ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں ہنر جس چیز کے ساتھ بھی وابستہ ہوں، اے اللہ میں اس لیے کہ آپ نے رزق حلال کا حکم دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں رزق حلال کے لیے جا رہا ہوں، اور اے اللہ بیوی بچوں کو جو مجھ پر حق ہے میں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے میں جا رہا ہوں، اور اے اللہ رزق حلال کمانے کے لیے اے اللہ میں جا رہا ہوں، حرام سے بچنے کے لیے، سوال سے بچنے کے لیے اے اللہ میں رزق کما رہا ہوں۔ انسان جب یہ نیت، اے اللہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے میں تجارت کر رہا ہوں، تو انسان جب یہ نیت کرے گا تو بیٹھے گا دکان میں، تجارت کرے گا، لیکن یاد رکھے اس کو عبادت کا ثواب بھی ملے گا، یہی تجارت یہ اس کے لیے عبادت بن جائے گی، یاد رکھے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کامیاب تاجر کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ کامیاب تاجر میں یہ ساری صفات ہونی چاہیے، اور عام طور پر جیسے مارکیٹ میں بہت زیادہ مقصد یہ ہے کہ جھوٹ کا، خیانت کا، دھوکے کا، بری صفات کا غلبہ ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ پسندیدہ جگہ ہے اللہ پاک کے روئے زمین پر وہ مساجد ہے، اور ناپسندیدہ جگہ ہے روئے زمین پر اللہ پاک کے نزدیک وہ بازار ہے۔ اس حدیث کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ بازار جانا منع، حلال رزق کمانا منع، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پسندیدہ جگہ ہے وہ مساجد ہے، کیوں؟ اس لیے احب البلاد ہے کہ دنیا کا ہر نیک کام، اعمال صالح، نماز، عبادت، ذکر، اذکار، تسبیح، تلاوت، اعمال نیک کام وہ مساجد میں ہوتے ہیں۔ اور وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، یعنی بے مقصد انسان نہ جائے، ٹھیک ہے اپنا رزق حلال ضرورت کے لیے، خریداری کے لیے ضرور جا سکتا ہے، لیکن بلا مقصد بلا ضرورت انسان اس چیز کا حصہ نہ بنے کہ اب میں شوقیہ جا رہا ہوں، بازاروں میں گھوم رہا ہوں اپنا وقت بلا وجہ، کیونکہ عام طور پر جتنی بری صفات ہیں، جھوٹ ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، یہ عام طور پر بازاروں میں رائج ہوتا ہے، اور یہ گناہ بازاروں میں کیے جاتے ہیں، اسی لیے اس کو ابغض البلاد کہا گیا۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ رزق حلال کمانا چاہے تجارت کے ساتھ ہے، ملازمت کے ساتھ ہے، کسی کام ہنر کے ذریعے سے ہے، کسی بھی ذریعے سے ہے، لیکن یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ انسان رزق حلال کمائے گا۔ اور اللہ پاک کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جو محنت کرتا ہے، اور روایت آپ نے شاید پیچھے پڑھ بھی لی ہے، ہزاروں طالبین میں ہی آ جائے گی یا گزر گئی ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا انسان تبھی بن سکتا ہے کہ جب انسان رزق حلال خود کماتا ہو۔ تو بہرحال تاجر کی یہ صفات بیان کی گئی، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ تاجروں کا حشر عموماً یہ بالکلیہ نہیں ہے کہ عام طور پر، چونکہ عام طور پر تاجر زیادہ تر ان بری صفات کو اپنا لیتے ہیں، تو تاجروں کا حشر عام طور پر قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ فاجروں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ۔ لیکن الا من اتقى وبر وصدق استثناء بھی ہے، یہ مستثنیٰ ہے کہ مگر وہ تاجر جو تقوی اختیار کرے، نیکی کرے اور سچ بولے، وہ مستثنیٰ ہے، ان کا حشر فاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ آگے والی روایت میں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہو، صدوق سچ بولنے، بہت سچ بولنے والا، الامین اور امانت دار، دیانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کا حشر پھر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ دو اقسام آپ علیہ السلام نے بتائی ہے، اس میں اگر اب ہم صدق، دیانت، امانت، تقوی کو اختیار کریں گے تو یقیناً ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب تاجر ہوں گے،
آخرت کے اعتبار سے بھی ہم کامیاب تاجر ہوں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی نے یہ صفات نہ اپنائی، اس کے مقابلے میں جھوٹ، خیانت، دھوکہ، وعدہ خلافی، ملاوٹ اور غلط صفات، جوا، سٹہ، سود، یہ صفات اپنا لی، بری صفات اپنائی، تو پھر یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام تاجر ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ناکام تاجر ہے۔ تو اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔